اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کا تعلق سابقہ آیت اور آئندہ آنے والی آیت کے ساتھ ہے۔ سابقہ آیات میں اسلامی لشکر کی تیاری اور اسلامی سلطنت کی مضبوطی کے لیے یعنی دفاع کے لیے خرچ کرنا، اور آئندہ آیت میں عبادات کی ادائیگی کے اوپر خرچ کرنا، جس میں سے حج اور عمرہ ہے، یہ ضروری ہے۔ جس طرح کہ فرض زکوٰۃ ہے وہ اس کے علاوہ ہے، یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی۔ فرض جو ہے یعنی فرضی زکوٰۃ جو سال کے بعد دینی ہے، وہ تو ہر صورت لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا، اور اس کے بغیر اس کا مال بھی پاک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جتنے فضائل اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں نا، کہ اس کو بڑھا چڑھا کے دیا جاتا ہے، اس کے مال معاملات میں سے برکت ڈال دی جاتی ہے، اور ایسی چیزیں جو نحوست کا باعث ہوتی ہیں، بے برکتی کا باعث ہوتی ہیں، وہ ختم کر دی جاتی ہیں۔ وہ سارے جتنے بھی صدقات ہیں، عطیات ہیں، وہ فرضی زکوٰۃ کے علاوہ ہیں۔ فرضی زکوٰۃ کے علاوہ جتنی فضائل ذکر کیے گئے ہیں وہ ان چیزوں کے ہیں، کیونکہ فرض تو ایک فرض ہے، اس کو پورا کریں گے تو تب آپ کا ایمان سالم ہے، وگرنہ نہیں۔ اور یہاں جس بات کا حکم دیا گیا ہے، یہ وقتی طور پہ جو تقاضے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح کے مختلف مواقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا، جنگ بدر کے موقع پہ بھی، احد کے موقع کے بھی، احزاب کے موقع پر دیکھ لیں، اور اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ۔ تو جب بھی اسلام کو دین کے لیے کہیں بھی ضرورت ہے تو اس کے جو اہلیان ہیں ان پر وہ خرچ کرنا فرض اور ضروری ہے۔ تو جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے کے بعد مدینہ پاک میں مسجد کو تعمیر کیا۔ اب اس میں جس کسی کا جتنا حق بنتا تھا، یعنی ان کے پاس اس کی کمپیسٹی سمجھ لیں، انہوں نے اس کے اوپر خرچ کیا۔ کسی نے پلاٹ وقف کیا، اس کے اندر خرچ کیا، کسی نے اور چیز یہ بنانے کے اندر اپنی مدد کی، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ اس کی تعمیر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کیا۔ تو جو موقع دین کے لیے اس پہ خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہاں دیکھیں گے فرمایا وَأَنفِقُوا، صیغہ امر کے ساتھ ہے، اور امر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، امر جو ہوتا ہے یہ لزوم اور وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کام کرنا ضروری ہے، کہ تم خرچ کرو کہاں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، یعنی ہاتھوں سے خرچ کر کے اپنے مال کو سالم بھی کر لو، اپنے مال کو بڑھا بھی لو، اس میں برکت بھی ڈال لو۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایسا ہے تمہارے ہاتھ ہی ٹوٹ گئے۔ اور اس کی اگر واضح سی مثال لینی ہے تو وہ بھی قرآن پاک میں ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے کیا ہو گئے؟ دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، یعنی دنیا بھی اس کی برباد اور آخرت بھی اس کی برباد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما اہلک من کان قبلکم الشح، بخیلی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ جو بخیلی ہے اس نے تم سے پہلے لوگوں کا بیڑا غرق کیا، ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، تو تم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے آج بھی ہم مثالیں دیتے ہیں، اور اس سے بڑی مثالیں نہیں ہیں کہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے پیش کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اب مقابلہ چل رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ آدھا مال خرچ کروں گا، اور کسی کا یہ نظریہ ہے کہ میں سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، اور انہوں نے کیا۔ اور ایک وہ صحابی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے وہ واقعہ سنا، وہ سارا دن محنت کرتے ہیں،
محنت کرنے کے بعد چند ایک کھجوریں ملتی ہیں، وہ کھجوریں لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اور کچھ تھا ہی نہیں، آج سارا دن محنت کی، اس محنت کے عوض میں مجھے یہ مزدوری ملی اور وہ بھی میں نے اللہ کے راستے میں آپ کے حکم پر، آپ کی رہنمائی پر خرچ کر دی ہیں۔ تو کچھ اہل نفاق بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس چیز کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو ذکر کیا جو صحابہ کرام اس بارے میں مقابلہ کر رہے تھے، اس کا بھی ذکر کیا کہ یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا۔ اور یہاں جو منافقین نے اس صحابی کا مذاق اڑایا کہ دیکھو چند ایک کھجوراں اس کے ساتھ جنگ فتح ہوگی، تو یلمزک فی الصدقات، یہ تانے دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما رہے ہیں اور ڈھیر کے اوپر ڈال رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کس نیت اور کس قوت و طاقت کے ساتھ خرچ کیا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس خرچ کرنے کی طاقت یہ ہے کہ وہ 10 روپے ہی خرچ کر سکتا ہے، وہ 10 خرچ کر دیتا ہے، اور ایک آدمی ہے اس کے پاس 5000 خرچ کرنے کی طاقت ہے، اس نے 50 خرچ کیے ہیں۔ اب یہ دونوں برابر، حالانکہ اس نے 10 خرچ کیے، اس نے 50 خرچ کیے، اس کی طاقت 5000 کی تھی لیکن اس نے 50 کیے، اس کی 10 کی تھی، اس نے 10 کے 10 خرچ کر دیے، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ تو اہل نفاق، اب اس چیز کا تو فرمایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حدیث میں بھی اس کے مثال دی کہ بندہ اس اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے چھوٹے بچڑے کی پرورش کرتا ہے نا۔ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو بندہ اس کو اچھا کھانا کھلاتا ہے، یعنی اچھی چیز اس کو ڈالتا ہے تاکہ وہ جلدی سے بڑا ہو، اور دوسرا وہ جو چیز اس کو ڈال رہا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اس کی محبت بھی شامل ہوتی ہے۔ مومن جب خرچ کرتا ہے تو یہ 2 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ اللہ کے راستے میں تنگ دستی کوڑن خرچ کرنے کے بعد دماغ بھی پریشرائز ہوا پڑا ہے، ہائپر ہوا پڑا ہے، یہ کیا وہ کیا، ایسے کیا ویسے یہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں گے تو یہ سارا اہل نفاق کا رویہ تھا کہ یہ کیسا رسول ہے جن نے ایک کمپین بھی چلائی تھی کہ ہمیں ان پر خرچ کرنا پڑتا ہے اور ہم پھر ان کی بات ہمیں ماننی پڑتی ہے، تو لہذا آج کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے اور معاذ اللہ ہم ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہاں تک ان نے پلاننگ کی تو اللہ نے یہ سارے ان کے پردے چاک کر دیے، فرمایا یہ اہل نفاق کی علامتیں ہیں۔ تو مومن کیا ہے؟ تو فرمایا وَأَحْسِنُوا، تم نے احسان کرنا، اور احسان میں یہی 2 چیزیں آتی ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص ہو اس کے اندر، کسی قسم کی ریاکاری اور احسان کا بدلہ لینے کی کہ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کی، یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ خرچ کرتے ہیں کس سے؟ ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش، اس کے چہرے کی تلاش، اس کی خوشنودگی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور سورۃ دہر میں آپ سنتے ہیں نا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور آگے فرمایا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، یہ ہے احسان۔ تو فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا، تم نے احسان کرنا ہے، ایک تو خرچ کرنا ہے، اور خرچ کرنے کے بعد یہ ہے کہ احسان کی نیت سے خرچ کرنا ہے، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، جب تم اس نیت سے خرچ کرو گے نا اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے کے عوض میں بھی تمہیں عطا کرے گا، اور اس کے ساتھ بونس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل جائے گی۔ اور احسان کیا ہے؟ جس طرح کہ وہ حدیث جبریل آپ کے علم میں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھ رہے ہیں مل احسان مل اسلام، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے متعلق فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرنا جس طرح اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو تم، کأنک تراہ، اس کو دیکھ کے تم یہ نیکی کر رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ ہو کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہے ہو، اس کو احسان کہتے ہیں۔ یعنی ان آیات سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنا موقع کی مناسبت سے وہ بھی ضروری ہے، اور نہ خرچ کرنا، بخل سے کام لینا، یہ ہلاکت کی طرف اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے جس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اہم بات ان ساری چیزوں میں سے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی خرچ کر رہے ہیں، جہاں بھی خرچ کر رہے ہیں، اخلاص پیچھے ہوگا، احسان ہوگا تو تب اس کا فائدہ ہے۔ اگر یہ چیزیں احسان سے اور اخلاص سے خالی ہیں اور اس سے مقصد جو ہے وہ دنیاوی ریاکاری، نمود و نمائش یا بڑھاوا چڑھاوا ہے، تو یہ چیزیں ہوں گی تو وہ خرچ کیا ہوا بھی ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اس نیت کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی اور یہ شخص محسنین میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل رکھے۔